बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी साहब भी मंजर आम पर आ गए हैं। जिस तरह उस्मान डार का इंटरव्यू किया था कामरान शाहद ने दुनिया टीवी पे, आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे और 9 मई के वाक़यात का जो ज़िम्मेदार है वो इमरान खान को ठहराया था। इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू डॉन न्यूज़ पे रिकॉर्ड किया गया, लेकिन मुबैना तौर पे इंतज़ामिया ने, डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने वो इंटरव्यू ऑन एयर करने की इजाज़त नहीं दी। इसमें किस हद तक सदाकत है? और फिर पीटीआई ने सोशल मीडिया पे हमदर्दी कार्ड और मज़हब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इनके लीडरों ने हल्फ उठा के बयानात देना शुरू कर दिए हैं और कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं जिससे ये मजलूम लगे पीटीआई वाले और लोगों की हमदर्दियां जो हैं इनके साथ हो जाएं। इसका भी हम तिया पाचा करेंगे, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी का चर्चा है। शहबाज शरीफ ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपना जो उन्होंने 16 साल इक़्तिदार था उसके बारे में वजाहतें की हैं और बताया है कि जनाब अगर हम ये ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, ये ना करते तो फिर पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाता, हमने रियासत बचाई, सियासत नहीं बचाई। और फिर नवाज शरीफ की तारीफ़ व तौसीफ़ और फिर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी जमा करवा दी गई है। नवाज शरीफ की लंदन से वो रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट क्यों जमा करवाई गई है? क्या ये पहली मरतबा जमा करवाई गई है जैसा कि तासर दिया जा रहा है पीटीआई वालों की तरफ से कि जनाब हम रिपोर्टां जमा करवाने लगे ने? ज़ाहिर उन्होंने अपनी कानूनी तैयारी तो करनी थी। शहबाज शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें वो पीकेएलआई का ज़रूर जिक्र कर रहे हैं। जब पीकेएलआई का जिक्र करते हैं तो मुझे साकब निसार साहब याद आ जाते हैं। एक राज था मेरे सीने में, मैं समझ रहा था शायद नून लीग वाले खुद ही वो किस वक्त आश्कार कर देंगे, बता देंगे आप लोगों को, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुझे ही करना पड़ेगा। पीकेएलआई वाले, एक तो सबको पता है जो डॉक्टर सईद थे उसके सरबराह मुकर्रर किए गए थे, बाहर से लाए गए बेचारे, तनख्वाह अच्छी खासी मिल गई उनको और साकब निसार साहब को उसकी बड़ी तकलीफ थी। और तकलीफ क्यों थी? क्योंकि जो इनके भाई हैं साजिद निसार साहब, वो भी इसी शोबा से तल्लक रखते हैं और फिर वो उनके घर, ये जो खबर है ये खबर आ चुकी हुई है। और खबर दी किसने थी? बाबर सत्तार साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपने कॉलम में इस चीज़ का, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उन्होंने इसका जिक्र किया था। उस कॉलम में उन्होंने बताया था कि जस्टिस साकब निसार के घर पे खाना था और वहाँ पीकेएलआई यानी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के जो सरबराह थे उस वक्त मुकर्रर किए थे शहबाज शरीफ ने, वो वहाँ आए हुए थे और वहाँ फिर उनके भाई जो हैं साकब निसार के, वो भी आ जाते हैं और वो हैं डॉक्टर साजिद साकब साहब। ज़ाहिर है मैंने बताया कि वो भी इसी शोबा से वाबस्ता हैं, तो उनकी जनाब ज़रा तलखी हो जाती है डॉक्टर सईद के साथ। वो कहते हैं जनाब सरकारी मुलाजमों से, जो सरकारी डॉक्टर हैं आम हस्पतालों के, उनसे ज़्यादा पीकेएलआई के जो डॉक्टर हैं उनकी तनख्वाहें क्यों ज़्यादा मुकर्रर की गई हैं? इस पे वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर साकब निसार साहब जो हैं बीच में कूद पड़ते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज ही चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ और मैं सेक्रेटरी हेल्थ से बात करता हूँ। और उसके बाद वो सो मोटो ले लेते हैं। सो मोटो लेने के बाद जो रगड़ा निकालते हैं पीकेएलआई का, अभी तक ताब नहीं आया। अभी तक पूरी तरह पीकेएलआई जो है वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका। वो अदारा जो है, जो साकब निसार साहब उसके साथ कर गए हैं, तो हो सकता है जो साजिद साकब निसार साहब हैं वो पीकेएलआई को अपना हरीफ समझते हों, पेशा वराना हरीफ समझते हों और समझते हो कि मेरा काम रुक जाना है नाल, मैं तो जनाब बड़े लोगों के गुर्दे शुरदे तब्दील करदा और इस तरह के मामला चुंगलूंगदा जो भी चल रहे होंगे आए थे डॉक्टर डॉक्टर दे। तो ये तो चलो एक खबर है जो पहले एक कॉलम में बाबर सत्तार साहब जो हैं वो बयान कर चुके हुए हैं। अब जो इससे जुड़ी एक और खबर है वो मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ। जब ये वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके बड़े ही करीबी तल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। वो 2 सिफारिशें लेके जाते हैं शहबाज शरीफ के पास। एक सिफारिश ये होती है कि जनाब जो डॉक्टर साजिद निसार साहब हैं
इनको आउट ऑफ टर्न तरक्की दे दी जाए। अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो एसोसिएट प्रोफेसर कर दिया जाए, अगर एसोसिएट प्रोफेसर थे तो फुल प्रोफेसर कर दिया जाए। इस तरह की सिफारिश लेके जाते हैं वो शहबाज शरीफ के पास। और अब बताने वाले ये बताते हैं कि उस शख्स को, उस जज को जो अब रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, शहबाज शरीफ इनकार कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं थे। सिर्फ 2 सिफारिशें थी उनकी जो शहबाज शरीफ ने नहीं मानी। एक साजिद निसार साहब वाली, उन्होंने कहा जनाब ये काम मुझसे ना करवाएं, आपकी मेहरबानी जज साहब ये ना करवाएं मुझसे। और उन्होंने साजिद निसार की प्रमोशन से, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से इनकार कर दिया था। उनके पास कोई इख्तियार था, वो इन्होंने रखा होता है ना साइड पे, वहाँ से निकाल के अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल कर देते हैं, सवाबदेदी इख्तियार, जो भी तरीक़ाकार होता है इनका, या जो भी तरीका वारदात होता है वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का, वो इस्तेमाल करके उन्होंने कहा जनाब इसको कर दें ज़रा। उनका नहीं, ये काम मुझसे न करवाएं, रौला बड़ा पड़ जाना है, ये मशहूर आदमी है, साकम निसार का भाई है और सबको पता है, अगर मैं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये बात साकम निसार साहब को बता दी गई कि जनाब आपके भाई की प्रमोशन से उन्होंने इनकार कर दिया शहबाज शरीफ ने। और फिर जो गुस्सा गिरा साकम निसार को, और उसने PKLI का जो रगड़ा निकाला है वो आप सब ने देखा। रोजाना पेशी होती थी, ये जनाब इतने लाख तनख्वाह, 12 लाख तनख्वाह कैसे होगी, ये कैसे होगी, हालांकि वो इससे ज्यादा पैसे कमा रहे थे अमेरिका में डॉक्टर सईद। ये नहीं देखा कि वो वहां से छोड़ के आया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन्होंने जो करना था कर दिया, वो बोर्ड तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। बाद में इनका जो सो मोटो था, वो जब वो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के दूसरे दिन ही साकम निसार के, या तीसरे दिन या दूसरे हफ्ते, वो उन्होंने तमाम सो मोटो और तमाम अहकामात जो थे उनके PKLI के बारे में सारे अड़ा के रख दिए थे 3 रुकनी बेंच ने। और उसके बाद एक और सिफारिश की गई थी उसी जज की तरफ से, एक आला अदालती शख्सियत है पंजाब की, इस वक्त भी वो आला तरीन अदालती शख्सियत हैं। उनकी बेटी का दाखिला हुआ था बहावलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और वो चाहते थे कि उनकी बेटी की माइग्रेशन हो जाए लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में। और ये मैंने कहा ना, इन्होंने खुफिया कुंडियाँ रखी हैं होंदियाँ, वज़ीर आला का एक सवाबदीदी इख्तियार है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उन्हें कहा गया कि जनाब ये अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करे और जो बच्ची है उसे बहावलपुर से लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में प्लीज़ आप माइग्रेट कर दें, आर्डर जारी कर दें। तो वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। यानी दोनों अदालती शख्सियात से मुतल्लिका जो सिफारिशें थीं उनके अजीज़ों की, वो मानने से शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी नून लीग ने भुगता, इस सिफारिश को ना मानने का जो मामला है इसको भुगता। बहरहाल ये मैं कहता मैं बता दूं, शहबाज शरीफ साहब तो बता नहीं रहे, बस PKLI का जिक्र ज़रूर करते हैं। शायद उनके दिल में हो, किसी जगह किसी कोने खिदरे में हो कि यार ये बात मैं बता दूं। तो मैंने कहा जनाब उन्होंने तो बतानी नहीं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था जनाब, अब बताते हैं अब बताते हैं। तो वो मैंने अब आपके सामने रख दी है। और फिर जहाँ तक नवाज शरीफ की जो तिब्बी रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। बड़ा रौला पड़ा हुआ है जनाब, लो जनाब ये अब की रिपोर्टें आ गई, इन्होंने कानून की वो लेने मदद देने के लिए कि जनाब अब ये बना रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ पहले भी, जब अभी प्लान सामने नहीं आया तो उस वक्त ही मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ जिस अदालती हुक्म के तहत बाहर गए थे, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच का वो फैसला था, वो जो दरख्वास्त है नवाज शरीफ की वो भी पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तवा है, वो ख़त्म, यानी उन्होंने मुकदमा जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया था, वो भी पेंडिंग है। और उसमें उन्होंने ये हुक्म दिया था अदालत ने कि ये वक्तन फ़वक्तन अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करते रहेंगे। ये मुसलसल सबमिट होती रही हैं, जो रिपोर्टें हैं नवाज शरीफ की, ये मुसलसल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होती रही हैं, रजिस्ट्रार के पास जमा होती हैं और फाइल में लग जाती हैं। अब तक जो रिपोर्टें आती रही हैं उनमें यही था कि जनाब इनके शुगर का मसला है, दिल का मसला है, सेहत ठीक नहीं हो रही, प्लेटलेट्स का भी इशू एक रिपोर्ट में जिक्र था, और फिर कोरोना का जिक्र आ गया, सफ़र नहीं करना, बार बार यही रिपोर्टें आती रही हैं। लेकिन फिर बीच में एक लंबा वक्फा आ गया, तकरीबन 20 माह का। 20 माह बाद ये एक नई रिपोर्ट जो है ये सबमिट होती है, और ये बरतानिया के एक अस्पताल के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट है प्रोफेसर साहब की।
اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کے دل کا بھی مسئلہ ہے، کبھی تکلیف ہے، شوگر کا بھی مسئلہ ہے، اور بھی کئی بیماریاں ہیں، مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے، پاکستان میں بھی اور لندن میں بھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں فالو اپ سے مراد یہ ہے کہ سر دست یہ تندرست ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن فالو اپ رکھنا ہے، چیک اپ کرواتے رہنا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نومبر 2022 میں ان کی دوبارہ انجیوپلاسٹی کا ہم نے فیصلہ کیا، اور پھر ان کو سٹینٹ وغیرہ بھی پڑے، یہ انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے۔ جب یہ باہر گئے نا تو شہباز شریف نے یقین دہانی جو کروائی تھی اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بھائی صاحب کی جو میڈیکل رپورٹیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا، میری ذمہ داری ہوگی کہ میں عدالت میں وہ رپورٹیں جو ہیں وہ سبمٹ کرتا رہوں گا۔ اچھا، جو 10 صفات میں مشتمل رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے نا، اس میں جو کارڈیالوجسٹ ہیں پروفیسر کارلو ڈی ماریو، ان کا ایک خط بھی شامل ہے جو ڈاکٹر عدنان کے نام ہے۔ ڈاکٹر عدنان جو نواز شریف کے خصوصی معالج ہیں اور لندن ان کے پاس ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، زیادہ تر انہی کے پاس ہوتے ہیں، ان کا نام ایک خط ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کے جو شوگر کا معاملہ ہے اور جو وزن کا معاملہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے ان کی جو خوراک ہے نا، ڈائٹ جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گی۔ یعنی میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ جو کھابے ہیں، کھابے یہ چھوڑنا پڑیں گے نواز شریف صاحب کو۔ اور میں نے ایک اہمی ذرائع تفنن ٹویٹ بھی کر دیا کہ جناب اسے ڈاکٹر بدل لینا، کھابے نہیں چھٹنے۔ یہ خط بھی رپورٹ کا حصہ ہے جو میں لائٹر موڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپلائی کرنی ہے، اور اگر اسی کیس کی بنیاد پہ جس میں یہ انہوں نے طبی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی ہے، تو اس میں اگر یہ درخواست دیتے ہیں تو پھر بینچ بھی وہی ہوگا۔ میں نے شاید ایک ویلاگ میں یہ بتایا بھی تھا کہ علی باقر نجفی کی سربراہی میں جو قائم بینچ ہوگا وہی خیال ہے امکانی طور پہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور پھر تیاریاں شیاریاں پوری ہیں جناب، یہاں لگے ہوئے ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ورکروں کو منانے میں اور ورکروں کو ساتھ ملانے میں۔ وہ جو ناراض ورکر تھے شہباز شریف کی کارکردگی کی وجہ سے، جو ان کی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ ناراض بھی تھے نا، وہ نواز شریف کا نام سن کے نرم ہو گئے ہیں جناب، اور ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جناب وہ بھی بھاگے پھر رہے ہیں، یاروں دوستوں کو فون بھی کر رہے ہیں کہ جناب بھر دینا اس دن 80 تاریخ نو منارے پاکستان دا سارا گراؤنڈ۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 دن کا ان کا شیڈول ہے، سعودی عرب کا عمرہ کریں گے، روزہ رسول پہ حاضری دیں گے، اور پھر وہ ابو ظہبی آ جائیں گے، اور وہاں سے پھر وہ پاکستان کے لیے ان کی پرواز جو ہے وہ 21 تاریخ کو اڑے گی، اور کا خیال ہے کہ 4 ساڑھے 4 بجے وہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا طیارہ جو ہے وہ لینڈ کرے گا۔ اور پھر ان کی تیاریاں شیاریاں نون لیگ کی جو ہیں، اور وہ شاہدرہ والا بڑا چکر تھا جناب کہ ایک گلی میں جلسہ ہو گیا، بندہ ہی کوئی نہیں تھا، مریم نواز کا وہ والا۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ایم این اے تھے، ان کے سابق ایم این اے ملک ریاض صاحب، انہوں نے جو ایم پیز تھے اس حلقے کے، ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے کوئی، تو انہوں نے ان کو بلایا نہیں تھا، اپنے طور پہ انہوں نے ارینج کیا تھا ان کو، اور پھر کہا یہ کارنر میٹنگ ہے، اس طرح کی باتیں شاتیں کر کے اس میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ 15 دسمبر کو شاہدرہ میں ایک بھرپور جلسہ ہوگا جس سے مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ بہرحال جی، میری جو ان کی لیگل ٹیم کے کچھ ارکان سے بات ہوئی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب جو ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں ان کی انٹرم بیل کے لیے یا پروٹیکٹیو بیل کے لیے یا راہداری بیل کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں 100% چانس ہے کہ جناب ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے، وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وہاں کی احتساب عدالت میں پہنچنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو جانی ہے، اس میں کوئی، وہ کہتے ہیں ہمیں فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو عدالتی روایات ہیں، عدالتی نظائر ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ 100% وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ضمانت ہے وہ ہو جانی ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ہمارے لیے راما صدیاں کر گئے ہوئے نے، اور ہن اگے مزید کرتے جا رہے ہیں۔ وہ توشہ خانہ کیس میں جو ان کو 3 سال سزا ہوئی، اور اس کی بنیاد پہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کر دیا ہوا ہے 5 سال کے لیے، تو ان کی نااہلی ختم کروانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ان کی بیل ہو گئی ہے،
اور جو توشہ والا کیس کا فیصلہ تھا متعلقہ عدالت کا، تو وہ جناب سزا معطل ہو گئی ہوئی ہے. تو اب ان کی جو نہلی ہے وہ بھی معطل کی جائے، وہ نہلی بھی ختم کی جائے کیونکہ سزا معطل ہو گئی ہے. اب اس کے وہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو سزا ہوتی ہے، سینٹینس جس کو کہتے ہیں، وہ معطل ہوتی ہے، کنوکشن جو ہے وہ معطل نہیں ہوتی، وہ برقرار رہتا ہے جرم. اور آئین کے آرٹیکل 63 میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص 2 سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے کنوکٹ ہو جاتا ہے کسی جرم میں، تو پھر وہ 5 سال کے لیے نہل ہوگا. جب سزا مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر 5 سال شروع ہوں گے، اس کے بعد سے 5 سال تک وہ نہل ہوگا. تو یہ کہتے ہیں جناب ان کی جو کنوکشن ہے وہ بھی معطل کی جائے تاکہ ان کی نہلی ختم ہو جائے. اگر ان کی کنوکشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف کا رستہ تو کھل گیا. ایک نظیر بن جائے گی نا اسی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی نواز شریف کا کیس پڑا ہوا ہے، ایون فیلڈ والا اور العزیزیہ والا. اگر وہاں ان کی بیل ہو جاتی ہے، ان کی سینٹینس معطل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی کہیں گے جناب ہماری بھی کنوکشن ختم کر دیں. اسی میں یہ ہے نا نااہل. وہ جو دوسرا کیس تھا پاناما والا جس میں 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل کیا ہوا، وہ تو قانون آ گیا ہوا، ابھی تو اس قانون کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، جس میں یہ تھا کہ اگر آئین میں یہ نہ لکھا ہو کہ کتنی دیر کے لیے نہل ہے تو اس سے مراد 5 سال تک نہلی بنتی ہے، تو پھر وہ نہلی ان کی ختم ہو جاتی ہے. جہانگیر ترین کی بھی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی اس میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے. 62(1)(f) کی دوبارہ تشریح میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اب آتے ہیں جناب اس طرف جو میں کہہ رہا تھا صداقت عباسی صاحب والا. یہ صداقت عباسی کی والدہ کے ساتھ ملنے کی ایک ویڈیو جو ہے یہ چل رہی ہے، اور وہاں پھر وہ رو رہے ہیں، بندے جذباتی ہو رہے ہیں دیکھ کے. عام بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے، اور جب ماں اپنے بچے سے ملتی ہے روتی ہے اور بیٹا بھی روتا ہے تو پھر دل کو کچھ ہوتا ہے، ہمدردی تو پیدا ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. جیسے جب مریم گئی تھی لندن اپنے والد سے ملی تھی تب لوگ جذباتی نہیں ہو گئے تھے. یہ 6 تاریخ کو 6 اکتوبر کو یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ڈالی جاتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ آج ہی کی یعنی 6 تاریخ کی ہی یہ ویڈیو ہے. لیکن ایک اور چیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جناب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کا حکم نامہ ہے جس پہ تصویر لگی ہوئی ہے صداقت عباسی صاحب کی، اور یہ حکم نامہ جو ہے یہ 3 اکتوبر کا ہے، اور اس میں حاضری لگی ہوئی ہے ان کی. جناب یہ خود پیش ہوئے ہیں، صداقت عباسی صاحب اس عدالت میں خود پیش ہوتے ہیں. وہ فیصلے میں جو ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں وہ نشان میں نے لگایا ہوا کہ جناب یہ خود حاضر ہوتے ہیں، اور تصویر بھی وہاں بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 اکتوبر کو منظر عام پر آ گئے تھے، اور ان کی 10 اکتوبر تک جو عبوری ضمانت ہے قبل از گرفتاری وہ بھی عدالت نے لے لی ہے. عدالت تو جھوٹ نہیں بول سکتی، عدالتی ریکارڈ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن جس دن کی ضمانت ہوئی ہے اس دن اپنے گھر آئے ہوں تو والدہ کے ساتھ جذباتی ہو کے یہ ملے ہوں، بغل گیر ہوئے ہوں اور ان کے گلے لگے ہوں. میرے خیال میں تو پھر یہ 3 اکتوبر کو منظر عام پر آ چکے ہوئے تھے، عدالت میں پیش ہو گئے تھے. اور پھر جو ان کے انٹرویو کی بات ہے وہ مبشر زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس حوالے سے. جناب ان کا انٹرویو ہے، اور عادل شاہ زیب جو ہیں ڈان نیوز کے اینکر، ان کے پروگرام میں ریکارڈ ہوا تھا لیکن انہوں نے نہیں چلایا ڈان انتظامیہ نے. میری ڈان میں جو اپنے میرے دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جناب بالکل یہ صداقت عباسی صاحب کا جو انٹرویو ہے یہ ریکارڈ کر لیا گیا تھا. اور انہوں نے کہا 2 وجوہات بیان کی ہیں انتظامیہ نے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جناب صداقت عباسی صاحب جو ہیں یہ اشتہاری ہیں، اور پیمرا کا یہ حکم ہے کہ اشتہاری جو ہے اس کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جائے گا. یہ ایک بات یہ. اور دوسری جو صحافتی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جناب یہ پلانٹیڈ انٹرویو ہے، اور یہ ہماری جو صحافت ہے یا ڈان کی صحافتی اقدار ہیں ان کے منافی ہے، اور ہم کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بن سکتے. یہ کہہ کے انہوں نے کہا جناب کہ صداقت عباسی صاحب کا جو انٹرویو ہے یہ آن ایئر نہیں جائے گا. یہ مجھے بتایا گیا ہے ڈان کی طرف سے. اور پھر جو میں نے کہا یہ ہمدردی شمدردی لینے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کی والدہ کی جو ویڈیو تھی، ویڈیو پیغام جو تھا جس میں وہ للکارتی ہیں خواجہ آصف کو. اب دیکھیے بڑی کڑک ہے
ان کی جو عثمان ڈار کی والدہ محترمہ ہیں ان کی آواز میں بڑی کڑک ہے اور بڑا روب داب ہے اور بڑے روب کے ساتھ وہ خواجہ آصف کو للکارتی ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تم نے جو کرنا تھا کر لیا بندوق کے زور پہ خواجہ آصف، اب میں تمہارا مقابلہ کروں گی. تو وہ خواجہ آصف کو کیوں للکار رہی ہیں؟ اصل تو پھر ان کو للکارنا چاہیے تھا نا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لاپتہ کیا ہوا تھا. آپ کا بیٹا تو پیڑ بن گیا، آپ ببر شیرنی کی طرح داڑ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نام آپ بھی نہیں لے رہی ان کا. صداقت عباسی کی والدہ کے ساتھ ملاقات جو میں نے عرض کیا ہے وہ بھی ہمدردی لینے کے لیے اپلوڈ کی گئی سوشل میڈیا پہ، اور جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ تو 3 اکتوبر کو منظر عام پہ آ گئے تھے، عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے ضمانت کروائی ہے، اور 6 تاریخ کو وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں جناب گھر پہنچ گئے اور ٹی وی چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں. اور پھر ایک اور انہوں نے جو عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، جناب کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ جناب قرآن اٹھا کے یا حلف اٹھا کے یہ بیان دیں گے کہ جناب 9 مئی کے واقعات کے پیچھے عمران خان کی کوئی ہدایت شامل نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں وہ قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کی فوج کے خلاف، کبھی آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے، اور کبھی اداروں کے ساتھ لڑائی اور پولیس کے ساتھ لڑائی کی جو ہے کبھی ہمیں ہدایت نہیں کی، کوئی سازش نہیں کی، میرے ساتھ کوئی ایسا انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کبھی. تو بھائی میرے علی امین گنڈاپور صاحب یاد کیجئے کہ آپ کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں آپ کسی صاحب سے باتیں کر رہے ہیں جب یہ اکتوبر 2022 والا لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے اور تیاریاں آپ نے قبضہ کرنا تھا اسلام آباد پہ. اس وقت اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بندوقیں ہیں، کتنے بندے ہیں، اس طرح کی گفتگو کی ہوئی تھی. تو اگر بندوقیں اور بندے اکٹھے نہیں کرنے تھے آپ نے تو، اور عمران نے کہا ہی نہیں تھا، تو پھر آپ بندوقیں اور بندے کیوں اکٹھے کر رہے تھے؟ پتہ نہیں اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس وقت امی تڑی لگا رہے تھے. اور پھر ایک اور بھی ان کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے حلف اٹھا کے جناب کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ جناب یہ کرنا ہے یا فوجی تنصیبات پر حملے کرنے ہیں. اور پھر جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں میں حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں کبھی نہیں کہا اور میں کبھی کسی سازش میں شامل نہیں تھا، 9 مئی والے واقعے میں میں ملوث نہیں تھا، جو اور ہماری کوئی ایسی پلاننگ ہی نہیں تھی. اس طرح کی باتیں چاہتے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ جو ان کا تاثر ہے عثمان ڈار کے انٹرویو کا، ایک تو اسے ختم کیا جائے اور دوسرا عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہمیں 9 مئی کے واقعات میں بس ایسے ہی پھنسا دیا گیا. اور مراد سعید صاحب تو مسلسل اس حوالے سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ ایک جھوٹا ڈرامہ ہے جو گھڑا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اور حامد خان صاحب بڑے سینئر لائر ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے رہنماؤں میں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں نے 25 مئی کو ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں اور کہا تھا جناب کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک کمیشن بنا دیا جائے، وہ لگی نہیں، ابھی تک اس کا نمبر ہی نہیں لگا. تو اس وقت تو بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، ان کو لگانا تھا نا نمبر. اور موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، سیدھا انہوں نے کہا ہے صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ بھائی جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، فل کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی، اس وقت تک 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جتنی بھی درخواستیں ہیں کوئی درخواست نہیں لگائی جائے گی کسی بھی عدالت میں. بہرحال جو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ہے نا وہ انسانی نفسیات، خاص طور پہ پاکستانیوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا جانتا ہے. پتہ نہیں اب اس کے پیچھے کون ہے، بشرا بیگم ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں. بشرا بیگم بھی تو بڑی ذہین خاتون ہے نا، وہ بھی تو ڈاکٹر اسلان بیٹے کو ہدایات جاری کرتی ہوتی تھی نا، اس کو غداری سے لنک کر دو، اس کو غداری سے جوڑ دو، اس طرح کی ان کی بھی آڈیو شیڈیو موجود ہے. تو بہرحال انہوں نے لوگوں میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور 9 مئی کے واقعات کو ایک جھوٹا ڈرامہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا اور جو حلف ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.